8,000 ماہانہ پر مسجد کی امامت کرنے والا امام اپنے کاروبار سے لاکھوں کمانے لگا۔ لوگ کیسے بغیر پیسوں کے امام مسجد کے ساتھ کاروبار کر کے لاکھوں کما سکتے ہیں، آئیے حافظ اسد صاحب کی زبان ہی جانتے ہیں۔ کتنے پیسوں سے آپ نے کاروبار کا آغاز کیا؟ مشین کی اس وقت جو قیمت تھی 180 تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 1:30 بجے ظہر کی نماز ہے، اگر 1:31 ہو جائے تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا، سارے لوگ نمازی صفحے پہ کھڑے ہو جائیں گے، 1 منٹ بھی امام مسجد صاحب لیٹ نہیں ہو سکتے۔ اتنا ٹائم آپ مسجد کو دیں، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ اتنے پیسوں پہ گزارا بھی مشکل تھا۔ ماہانہ 8,000 کمانے والا حافظ اسد آج کتنے پیسے کماتا ہے؟ کافی گنا زیادہ کما رہا ہوں۔ مسجد کی خدمت بھی ہو رہی تھی تو اللہ نے ہاتھ ہی پکڑ لیا اور کامیاب ہو گئے۔ مسجد کی امامت کے ساتھ اپنا کاروبار کرنے کا خیال کہاں سے آیا؟ دیکھیں، مسجد کی جو امامت ہے نا، وہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے وقف کیا ہے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن بزنس جو تھا وہ میرا بچپن سے ایک ڈریم تھا کہ بزنس کرنا ہے، لیکن مجھے بزنس کے الف با کا بھی نہیں پتہ کہ بزنس ہوتا کیا ہے۔ لیکن جب اسکول میں تھے وہ بھی لوگ کہتے تھے کہ میں نے بزنس مین بننا ہے، وہ شوق تھا کہ بزنس مین ہوتا کیا ہے۔ لیکن جیسے وقت گزرتا لیکن جب شادی ہوئی اور شادی کے بعد کووڈ آیا تو یہ کووڈ کا جو لمحہ تھا، تمام بزنس جو ہیں وہ فلوپ ہو گئے تھے، بند ہو گئے تھے۔ لیکن جو ڈسپوزیبل کا بزنس تھا، یہ ایک بڑا بزنس تھا۔ والدین کی طرف سے بھی سپورٹ تھی لیکن سلسلہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے والدین کی طرف سے وہ مسجد اور مدرسہ تھا۔ اس وقت یہی بزنس سامنے آیا ڈسپوزیبل کا، لیکن ڈسپوزیبل میں جب میں گیا ہوں کہ ڈسپوزیبل کرنا چاہیے، لیکن جب کپ کی مشین دیکھی، باکسز کی مشین دیکھی، ایلومینیم کی مشین دیکھی تو وہ 20-25-30 لاکھ سے اوپر تھی۔ اس کے بعد میں نے پلیٹس دیکھی کہ پلیٹس کی میں نے مشین پرچیز کی، اس وقت 180 کی مشین پرچیز میں نے کی۔ مشین پرچیز کرنے کے بعد جب یہ کام شروع کیا تو پھر اللہ کا شکر، اللہ نے ہاتھ پکڑے ہیں۔ کتنے پیسوں سے آپ نے کاروبار کا آغاز کیا؟ مشین کی اس وقت جو قیمت تھی 180 تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے کچھ پیسے کے۔ پھر ادھر ادھر سے پکڑے ہیں، خاندان والوں سے پکڑے ہیں، کزن سے پکڑے ہیں۔ بڑی مشکلات سے، میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ بڑی مشکلات سے مشین لے آیا ہوں۔ پھر مشین کے را مٹیریل کے پیسے نہیں تھے، وہ پکڑ وغیرہ کر کے جب کام کی سمجھ آ گئی، مشین لے لی، مال بیچا، جب سمجھ آئی کہ اس میں پروفٹ ہے، پھر جا کے سسٹم پورا کیا اپنا۔ تو اتنا میرے لیے مسائل نہیں آئے، ہاں تھوڑے بہت آئے ہیں، خاص طور پہ جب نماز کے ٹائم میں نے واپس آنا ہے، اپنی نمازیں پڑھانی ہیں، تو اس وقت تھوڑا سا مجھے مسئلہ آیا، لیکن وہ شروعات تھی۔ بعد میں جب ٹائم ٹیبل بن گیا الحمدللہ کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ بعد ہمارے یہاں پر عام طور پر امام مسجد کو اگر دیکھا جائے تو وہ ساری زندگی مسجد کی امامت کرواتے ہیں، بچوں کو سپارہ پڑھاتے ہیں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ سے امامت کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کا آغاز کیا، تو آپ کی شخصیت بڑی متاثر کن ہے اس حوالے سے، کیسا دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھانا، اس کے بعد بچوں کو پڑھانا، کیونکہ دیکھیں آپ اگر نماز پڑھنے جائیں، اگر 1:30 بجے ظہر کی نماز ہے، اگر 1:31 ہو جائے تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا، سارے لوگ نمازی صفحے پہ کھڑے ہو جائیں گے، 1 منٹ بھی امام مسجد صاحب لیٹ نہیں ہو سکتے۔ تو نمازیں پڑھانا ائمہ مساجد وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو خاص طور پہ جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ جب تک آپ فائنینشلی سیٹ نہیں ہوں گے، آپ کے لیے مسائل بہت ہوتے ہیں۔ تو اتنے پیسوں پہ گزارا بھی مشکل تھا، اور لیکن پھر ساتھ میں بزنس کا ایک شوق تھا کہ بزنس کرنا ہے، کیونکہ نیت بھی صاف تھی اور ساتھ میں اللہ کی خدمت، اللہ کے مسجد کی خدمت بھی ہو رہی تھی، تو اللہ نے ہاتھ ہی پکڑ لیا اور کامیاب ہو گئے۔ اکثر لوگ ڈسپوزیبل پلیٹس اور ڈسپوزیبل چیزوں کا جو کاروبار ہے اس کو بڑا آسان دیکھتے ہیں، جو لوگ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امام مسجد نے کام کر لیا تو ہم تو کر ہی لیں گے، یہ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے مکمل ورکنگ ہوتی ہے۔ میں نے تقریباً 18-20 گھنٹے اس کے لیے محنت کی ہے، اور 18-20 گھنٹے بعد یہ مجھے رزلٹ ملے ہیں۔ تو جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار کریں، کاروبار کرنے سے پہلے وہ اپنی مارکیٹنگ کریں، اس کے را مٹیریل کا پتہ کریں، آپ کو جہاں پہ سوٹیبل ہو آپ وہاں سے مال لے لیں، مال لینے کے بعد اپنی مارکیٹنگ کریں۔ اگر آپ کو کچھ بچت ملتی ہے تو پھر آپ مشین کا آرڈر دے دیں، مشین لے لیں، کیونکہ جب آپ مشین لیں گے تو آپ کو آلریڈی ڈبل بچت مل جائے گی۔
دیکھیں مشین کی جو لاگت ہے وہ اس وقت ہے تقریباً انورٹر مشین کی تقریباً 2.25 لاکھ روپے اس کی لاگت ہے، اور مشین کی قیمت تو یہی ہے، لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ پہلے آپ مارکیٹنگ وغیرہ کریں۔ مارکیٹنگ سٹارٹ 2-3 ہزار سے بھی ہو جائے گی، 2-3 توڑے مل جائیں گے، وہ ہم سے لیں، مارکیٹ کریں۔ مارکیٹ کرنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس میں کچھ مجھے بچت مل رہی ہے، تو پھر آپ بالکل اس بزنس میں آ جائیں۔ ماہانہ 8,000 کمانے والا حافظ اسد آج کتنے پیسے کماتا ہے؟ لیکن یہ آپ نے بڑا ہی ایک مشکل سوال پوچھا ہے، تو بس الحمدللہ کا شکر ہے کہ اس 8 گنا سے اللہ کا شکر ہے کافی گنا زیادہ کما رہا ہوں۔ بہت شکریہ جی، میرے ساتھ اس وقت حافظ اسد صاحب موجود تھے، اور یہ کہ امام مسجد ہیں اور ماہانہ 8,000 روپے نوکری کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کاروبار شروع کیا اور آج یہ حافظ اسد ماہانہ 8,000 سے ماہانہ لاکھوں کما رہے ہیں۔ کسی بھی بزنس کو کرنے یا کارخانہ وغیرہ لگانے سے پہلے تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے گرد و نواح کی مارکیٹ کا جائزہ لینا اور کسی تجربے کار کی رہنمائی میں کام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ لاس، ٹوٹا اور خسارہ کا بھی پورا امکان ہوتا ہے۔ خصوصاً ایسا کام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ 6 مہینے پہلے سے مارکیٹنگ شروع کریں، کہیں اور سے مال لیں اور مارکیٹ میں سپلائی کریں۔ اگر آپ کی سپلائی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی سپلائی کی مقدار میں بڑھوتری ہوتی جاتی ہے، تو آپ ایسی مشینیں لگائیں، ورنہ تو دور رہیں۔ ڈائریکٹ مشین لگانا مارکیٹنگ سے پہلے یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے مشین لگانے سے پہلے کہیں اور سے آپ مٹیریل لیں اور پھر اس کی مارکیٹنگ کریں۔ 6 مہینے یہ عمل کرنے کے بعد میں پھر آپ مشینری کی طرف آئیں۔ والسلام۔